الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی نے جہاں بہت سی نیکیاں اور نیک کام متعارف کروائے ہیں یا جن کو فراموش کر دیا گیا تھا، انہیں دوبارہ امت میں نئے سرے سے زندہ کیا ہے، تازہ کیا ہے۔ انہی میں سے ایک بہت خوبصورت عمل اور ایک بہت خوبصورت نیکی جو امیر اہل سنت نے الحمدللہ ایک بہت بڑی تعداد کے اندر دوبارہ نئے سرے سے جاری فرمائی ہے، وہ ہے علم دین پڑھنا، دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا۔ امیر اہل سنت نے خود کتابیں تصنیف فرمائیں اور کتابیں شائع کرنے کا بہت بڑا ادارہ مکتبۃ المدینہ قائم فرمایا، اور پھر آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی نظر شفقت سے المدینۃ العلمیہ کی صورت میں ایک بڑا خوبصورت تصنیفی ادارہ وجود میں آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید جو مسجدوں میں درس، گھر میں درس، ہفتہ وار اجتماع میں بیان ہے، یہ بھی علم دین کے پھیلانے میں، اس کی اشاعت کے اندر ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا خوبصورت عمل یہ فرمایا کہ ہر ہفتے امیر اہل سنت ایک رسالہ عطا فرماتے ہیں کہ اس ہفتے میں اس رسالے کا مطالعہ کیا جائے، یہ ہدف ہوتا ہے۔ اور امیر اہل سنت کے چاہنے والے، آپ سے محبت کرنے والے، آپ کی بات پہ عمل کرنے والے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورت یہ اس رسالے کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں۔ اور جو کارکردگی آتی ہے یہ تو وہ ہے جو آ گئی۔ ایک بہت بڑی تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو مطالعہ تو کرتے ہیں لیکن وہ اپنی کارکردگی جمع نہیں کرواتے۔ تو لیکن مجموعی طور پہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد مطالعہ کرتی ہے۔ اس ہفتے میں امیر اہل سنت نے جو رسالہ مطالعہ کے لیے عطا فرمایا مدنی مذاکرے میں، وہ ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کے والد گرامی مولانا نقی علی خان علی الرحمہ کی کتاب ہے احسن الوعاء لآداب الدعاء۔ یہ دعاؤں کے متعلق کتاب ہے، دعا کے آداب، قبولیت دعا کی شرائط اور اس کے متعلقات۔ بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ اس کے مختلف ابواب کو جدا جدا رسالے کی شکل میں وائرل کیا جاتا ہے اور اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ اس ہفتے کا جو رسالہ مجھے موصول ہوا وہ تھا کہ کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ٹاپک بڑا اہم ہے کیونکہ اس حوالے سے اکثر و بیشتر ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ تو اس رسالے میں وہ افراد مذکور ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ اس رسالے کا مطالعہ کریں۔ اس کی ایک لسٹ ہے جن کا تذکرہ جو ہے وہ اس میں، جن کا ذکر اس میں موجود ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ جو مضطر ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ جو مظلوم ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، اگرچہ وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو۔ کافر پہ بھی ظلم ہوگا، اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے، بیمار کی دعا قبول فرماتا ہے، کسی بھی جسمانی یا دنیاوی آفت و مصیبت میں مبتلا آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح وہ بادشاہ، وہ حکمران جو عدل و انصاف سے اپنی حکومت کا نظام چلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح والدین کی دعا اولاد کے حق میں اور اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح کوئی کسی پر احسان کرے تو جس پر احسان کیا گیا اس کی دعا اپنے محسن کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔
اور اسی میں سے ایک دعا جس کی قبول ہوتی ہے وہ ہے کہ مرد صالح نیک آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور یہ مرد صالح بڑا وسیع لفظ ہے۔ پھر اسی مرد صالح کی ایک اعلیٰ قسم ہے اور وہ ہے اللہ کے ولی۔ اللہ کے ولیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، اور چونکہ یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے اور اس میں بہت سے اولیاء کرام کا عرس آتا ہے، حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی ہے، اسی طرح سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی ہے، اسی طرح سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا عرس بھی ہے، اسی طرح مشہور بزرگ اور نقشبندی سلسلے کے عظیم روحانی پیشوا حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی ہے۔ تو یہ اولیاء کرام عظیم اولیاء کرام ہے، چونکہ اس مہینے کے ساتھ ایک خاص ان کی نسبت ہے، تو اس لیے اولیاء کرام کے حوالے سے تھوڑا سا میں مزید کلام کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے، جو ولی ہوتا ہے، جسے مرتبہ ولایت ملتا ہے، جسے قرب خداوندی نصیب ہوتا ہے، جو خدا کا ولی اور دوست بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ اگر میرا وہ دوست، میرا وہ پیارا مجھ سے سوال کرے، مجھ سے مانگے، تو میں اسے ضرور عطا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ بھی عطا کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کی شان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بطور خاص یہ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے تاکید در تاکید کے ساتھ فرمایا کہ میرا ولی مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ ہم جو اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں، خواہ وہ اس دنیا میں ہمارے سامنے موجود ہیں یا اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، ان کے مزارات پہ جاتے ہیں، ہم ان سے جا کے جو عرض کرتے ہیں، اپنے پیر و مرشد ہیں، زمانے کے صالحین ہوتے ہیں، کوئی صاحب ولایت ہستی ہوتے ہیں، ہم ان سے جا کے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد عطا کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہمارے مال میں برکت دے دے، ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ مومن کو دعا کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن قبولیت دعا کا جیسا وعدہ اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے فرمایا ہے وہ اوروں کے لیے نہیں، تو اس لیے اولیاء کرام سے جا کے درخواست کی جاتی ہے۔ اور چونکہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سارا معاملہ ختم ہو گیا، ملیا میٹ ہو گئے اور بس سب جو ہے وہ ختم، ایسا نہیں۔ اولیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں کہ شہید قبر میں زندہ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ خدا کی راہ میں مارے جانے والوں کو مردہ مت کہو، ان کو سمجھو بھی نہیں کہ یہ مردہ ہے۔ تو جب شہید زندہ ہے تو اللہ کا ولی بھی زندہ ہوتا ہے۔ تو جب ہم کسی مزار پہ جا کے عرض کرتے ہیں تو اسی زندہ ہستی کے پاس جا کے ہم اپنی درخواست پیش کرتے ہیں، اور اسے اس لیے درخواست دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان سے تاکید کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے تو ہماری مشکل دور ہو جائے گی۔ تو یہ اولیاء کرام وہ ہستیاں ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک لسٹ ہے، اس کے علاوہ بھی اور افراد ہیں جو اس رسالے کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 چیزیں اور ہیں جو بڑی خوبصورت ہیں کہ جن کے بارے میں ایک جدا گانا فضیلت ہے۔ ایک تو ہے کہ ہم دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے، لیکن ان 3 طرح کے افراد کے بارے میں فرمایا کہ یہ نہ بھی مانگیں تب بھی اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ وہ بندہ دعا نہیں مانگ رہا، اللہ تعالیٰ بن مانگے اس کو عطا فرماتا ہے، اور کتنا کہ جتنا مانگنے والوں کو دیتا ہے اس سے زیادہ ان نہ مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ وہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ پہلا عمل ہے درود پاک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر تم اپنے سارے معمولات درود پاک ہی بنا لو، صرف درود کو اپنا وظیفہ بنا لو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اہم کاموں کو پورا فرما دے گا۔ تمہارے سارے کاموں کے اندر تمہاری
کفایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ تو ایک درود پاک۔ دوسرا عمل ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ جو بندہ ذکر الہی میں کثرت کے ساتھ مشغول رہتا ہے اور اتنا ذکر کرتا ہے کہ دعا کرنے کی بھی اس کو فرصت نہیں ہے، تو حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے جس بندے کو میری یاد نے مجھ سے دعا مانگنے سے بھی مشغول کر دیا، یعنی اتنا مصروف کر دیا ذکر نے کہ دعا مانگنے کی فرصت نہیں ہے اس کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ اور تیسری چیز جو فرمائی ہے وہ ہے تلاوت قرآن مجید۔ تلاوت قرآن وہ عظیم سعادت، عبادت اور نیکی ہے کہ اس کے بارے میں بھی حدیث قدسی کے اندر یہی فرمایا کہ جسے میری کتاب کی تلاوت نے، جسے قرآن کی تلاوت نے مجھ سے دعا مانگنے سے مصروف کر دیا، یعنی اس کو فرصت نہیں ملی کہ دعا مانگے، وہ تلاوت کے اندر ہی لگا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ تو یہ بڑی فضیلت کے کام ہے، درود پاک، ذکر الہی اور تلاوت قرآن مجید۔ تو ان تینوں چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لے، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش چھما چھم برسنا شروع ہو جائے گی۔ اور ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جس رسالے کا میں نے عرض کیا ہے کہ امیر اہل سنت نے مطالعہ کے لیے عطا فرمایا ہے کن کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ رسالہ جو ہے یہ بھی ضرور مطالعہ فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلے کے بعد اس رسالے کا جو لنک ہے وہ ہمارے اسی پیج کے اوپر جو ہے وہ پیش کر دیا جائے گا، تو وہاں سے آپ بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ حافظ طیب بھائی ہیں اور علی حسن بھائی ہیں، دونوں کا ایک ہی سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ نگاہوں کو پاک رکھنے کا نسخہ بتائیں۔ دو بندے ہیں تو سوال دو کریں، دو بندوں نے مل کے ایک سوال کیا ہے۔ بہرحال سوال یہ ہے کہ نگاہوں کو پاک رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ ارشاد فرمایا اے حبیب تم مومنوں سے فرما دو، مومن مردوں سے فرما دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ نگاہوں کو نیچا رکھنا یہ نگاہوں کی حفاظت اور نگاہوں کی پاکی کا ذریعہ ہے۔ نگاہ جو ہے حدیث مبارک میں فرمایا کہ شیطان کے زہر کے بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، کہ جیسے زہر میں بجھا تیر اگر کسی کو لگ جائے تو بندہ بچ نہیں سکتا۔ پچھلے زمانے میں مارنے کے لیے، کسی کو جان سے مارنے کے لیے زہر آلود خنجر یا زہر آلود تیر استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کی شدت اور اس کی جو ہے نا وہ نقصان یہ ہوتا تھا کہ اس سے بچتا نہیں تھا بندہ۔ کسی کو تیر لگا، اب آر پار ہو گیا تو بندہ مر جائے گا، عام تیر۔ لیکن زہر والا تیر اگر ہلکا سا ٹچ بھی کر گیا اور ہلکی سی چھید بھی اس نے کر دی تو بندہ پار ہے، کیونکہ فوری طور پہ زہر بدن میں اثر کر دے گا۔ تو فرمایا کہ نگاہ یعنی کہ بری نگاہ یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، کہ اس کا جب وار ہوتا ہے اور جب بندہ بد نگاہی کرتا ہے تو پھر بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو لہذا نگاہوں کو پاک رکھنے کا جو بہت بڑا ذریعہ ہے وہ نگاہوں کی حفاظت ہے۔ غیر محرم کو دیکھنے سے، فلمیں دیکھنے سے، ڈرامے دیکھنے سے، امردوں کو دیکھنے سے، ان سے اپنے آپ کو آدمی بچائے تو بہت حد تک آدمی اپنی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے دل کی حفاظت کرے کہ دل میں رنگ برنگے برے خیالات یہ نہ لے کر آئے۔ تو جب آدمی اس پر عمل کرتا ہے تو پھر اس کے لیے حفاظت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور ویسے موت کی یاد، قبر کی یاد، حشر کی یاد، جہنم کے عذاب کے بارے میں سوچنا، یہ بھی نگاہوں کی پاکیزگی میں بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ ہند سے سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ
رکوع کی تسبیح پڑھنا بھول گئے اور اس کی جگہ اللہ اکبر پڑھ لیا ہے، تو کیا نماز میں کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ رکوع میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم، یہ پڑھنا سنت ہے۔ اگر یہ تسبیح پڑھنا بھول گئے اور اس کی جگہ کوئی اور تسبیح پڑھ لی، جیسے اللہ اکبر یا جیسے سجدے کی تسبیح رکوع کے اندر پڑھ لی، تو اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا، سنت ترک ہو گئی، لیکن نماز کے اوپر کوئی اعادے کا یا اس طرح کا کوئی حکم نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات میں عرض کروں، وہ جو نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے ابھی کلام کیا، ایک دعا ہے حدیث مبارک کے اندر بیان کی گئی ہے، وہ دعا پڑھنا بھی اگر اپنا معمول بنا لیں تو اس سے بھی نگاہ اور دل کی حفاظت بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے۔ حدیث مبارک میں تو دعا یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان کے لیے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ ہم اپنے لیے دعا مانگے تو اپنے لیے دعا مانگتے ہوئے ہم اس کے مطابق سیغے اس کے بنا لیں گے، اللہم اغفر ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی، اے اللہ میرے گناہ کو معاف کر دے، میرے دل کو پاک کر دے اور میری شرمگاہ کی حفاظت کر۔ تو یہ دعا اگر مانگنا بھی اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اس سے بھی تقوی و طہارت کی دولت نصیب ہوگی اور نگاہوں کی حفاظت ہوگی۔ آصف رضا تاری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ گھڑیوں کا کام کرتا ہوں، بہت سارے لوگ گھڑیاں دے جاتے ہیں لیکن واپسی لینے نہیں آتے۔ یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے کہ یہ صرف گھڑیوں کے حوالے سے نہیں، اور بہت ساری چیزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی بھی شاپ پر اپنی کوئی شے بننے کے لیے دے جاتے ہیں اور بعد میں واپس لینے نہیں آتے، بھول جاتے ہیں، یا بعد میں آنے کا وہ ذہن ہی نہیں بنتا، اور یا چیز معمولی ہوتی ہے اور چکر لگانا مشکل ہوتا ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، یہ جو معاملہ، اس مسئلے کا جو ویسے جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کا حکم شرعی اعتبار سے ودیعت، امانت کا ہوتا ہے، یہ امانت کے حکم ہے۔ اب امانت کا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی شے امانت ہو تو اس پر لازم ہوتا ہے کہ اس امانت کی حفاظت کرے، اسے ہمیشہ اس کی حفاظت ہی کرنی پڑے گی۔ ہاں، اب یہ ہے کہ کوئی ایسی شے ہے کہ پڑے پڑے خراب ہو جائے گی، اب اگر خراب ہونے کا واقعی اندیشہ ہے تو اب اس صورت میں ویسے پہلا حکم تو یہ ہوتا ہے کہ جو قاضی شرع ہے، قاضی جو شہر ہوتا ہے، قاضی بلد ہوتا ہے، اب وہ اس کو اس کی جو ہے نا وہ اجازت سے اسے بیچ دے اور اس کے پیسے اپنے پاس محفوظ کر لے، اور اب اگر کبھی مالک آئے تو یہ پیسے اس کو دے دے، ورنہ پھر یہ ہے کہ اپنے زندگی کے آخری ایام میں اس کو صدقہ کر دے۔ اور اگر قاضی نہیں ہے یا اس طرح کے معاملات کے اندر قاضی مداخلت ہی نہیں کرتے تو فی زمانہ پھر خود اس دکاندار کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک وہ شے ٹھیک ہے اور ٹھیک رہے گی تب تک اس کی حفاظت ہی کرنی ہوگی۔ ہاں، اس کے خراب ہو جانے کا اندیشہ ہو کہ جیسے مشینیں بھی پڑی پڑی خراب ہو جاتی ہیں، زنگ آلود ہو جاتی ہیں، مشینری اس کی خراب ہو جاتی ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر یہ ہے کہ یہ اسے بیچ دے اور بیچ کر اس کی رقم جو ہے وہ محفوظ رکھ لے۔ اب اگر اس کا مالک آ جائے تو اب یہ اس مالک کو لوٹا دے، پیسے دے دے، اور اگر مالک نہ آئے تو پھر وہ رقم اس مالک کی طرف سے صدقہ کر دے۔ صحیح۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ برتھ ڈے کیک کے اوپر کارٹون وغیرہ کی تصویر بنوا سکتے ہیں؟ برتھ ڈے کا کیک ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور کیک ہو، اس کے اوپر کارٹون بنانے کا جو مسئلہ ہے وہ یوں ہے کہ ایک ہے ایسی شے کا کارٹون بنانا کہ جس طرح کی زندہ شے حقیقت میں وجود رکھتی ہے یا اس کے قریب قریب ہے، جیسے کسی جانور کا کارٹون یا کسی انسان کا کارٹون یا کسی بچے یا بچی کی شکل و صورت والا کارٹون یا کسی پرندے کا کارٹون۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو حقیقت میں بھی زندہ موجود ہوتی ہیں، تو ایسی ذی روح چیزوں کا کارٹون ایسا بنانا کہ جو اصل کے بالکل مطابق ہے یا قریب قریب ہے، یہ تو جائز نہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ کارٹون ایسا بنایا جائے کہ جس کی مثل کوئی ذی روح موجود ہی نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پہ سورج کی ایک تصویر ہے، اب اسی کے اندر دو آنکھیں لگائی اور ایک لکیر لگا کے تو اس کا کارٹون بنا دیا، تو اب سورج تو اس طرح ذی روح صورت کے اندر موجود نہیں ہے۔ یا درخت ہے
تو درخت کے اندر بھی دو آنکھیں لگا کے تھوڑی سی لکیر کھینچ دی. تو یہ جو تصویریں ہیں اس طرح کی تصویریں بنانا جائز ہے، لیکن جو ذی روح کو حکایت کرے اس طرح کی تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہے، خواہ وہ برتھ ڈے کیک پر بنائی جائے یا وہ پیپر پہ بنائی جائے یا وہ دیوار پہ بنائی جائے یا وہ کسی اور شے پر بنائی جائے. عمر بھائی ہیں، علی عباس بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے. محمد شاہ رخ بھائی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور سردار بخش بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا واٹس اپ نمبر چاہیے. واٹس اپ نمبر میرا یوں میسر نہیں ہے. واٹس اپ میں استعمال کرتا ہوں لیکن بہت لمیٹڈ کرتا ہوں، کیونکہ ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ اپروچ کرتے ہیں اور ان کو جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں ہوتا. نوید الطاف بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ عمر میں کثرت اور برکت کی دعا مانگنا جائز ہے؟ عمر میں کثرت اور برکت کی دعا مانگنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور احادیث مبارکہ موجود ہیں جس میں اس سے ملتی جلتی چیزیں بیان کی گئی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہ حدیث مبارک تو موجود ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے. رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے اندر برکت پیدا فرمائے گا. تو لہذا عمر میں برکت کی دعا کرنے میں حرج نہیں، اور زیادتی عمر کی دعا کریں گے تو وہ بھی اسی برکت کے مفہوم کے اعتبار سے ہی ہوتی ہے. تو لہذا اس دعا کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. سید بادشاہ ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اکثر لوگ سفر کے مہینے میں مردوں کے نام کے گھر والے جو ان کے ہوتے ہیں وہ چنے بانٹتے ہیں کہ یہ مہینہ جو مردوں پر بڑا بھاری ہوتا ہے، اس چنوں کی برکت سے وہ بھاری پن ختم ہو جائے گا، نحوست ختم ہو جائے گی. مردوں ہی کا پوچھا، مردوں کا پوچھا ہے؟ مردوں کے نام کے. اچھا. بہرحال سفر کے حوالے سے بہت سارے مسکنسیپشنز ہیں کہ سفر کا مہینہ کہا جاتا ہے، کہتے یہ ہیں کہ یہ منوس ہوتا ہے، اس میں بلائیں اترتی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. دیکھیں اس کے بارے میں جو اسلامی تصور ہے وہ یہ ہے کہ نہ کوئی دن منحوس ہے نہ کوئی مہینہ منحوس ہے. بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، فرمایا لا سفر، سفر کوئی شے نہیں ہے. زمانے جاہلیت کے اندر سفر کے مہینے کو بے برکتی کا اور نحوست اور بدشگونی کا مہینہ قرار دیتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نفی فرما دی کہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو لہذا حدیث مبارک واضح طور پہ موجود ہے. اب اس سفر سے متعلق یا متعلقہ جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری باطل ہیں. نحوست کا اسلام میں تصور نہیں ہے. نحوست جو ہے وہ گناہ ہے، منحوس جو ہے وہ گناہ ہے، منحوس جو ہے وہ کفر ہے، منحوس جو ہے وہ عذاب الہی کا ان لوگوں پہ اترنا ہے کہ جو اس کا مورد بنے، کہ جن کے اوپر وہ عذاب اترے. تو لہذا یہ ہے، اس لیے حدیث مبارک میں نحوست کی بھی صاف طور پہ تردید فرما دی کہ نحوست وغیرہ کا تصور اسلام میں نہیں ہے. تو لہذا بہت ساری چیزوں کے حوالے سے جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا کہ فلاں فلاں تاریخ منحوس ہے یا فلاں گھر منحوس ہے، ایسی کوئی چیز نہیں. حدیث مبارک میں فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو سواری اور گھر میں ہوتی، لیکن دیگر احادیث کی روشنی میں اس کا مفہوم علماء نے یہی متعین فرمایا کہ جب گھر اور سواری میں نحوست نہیں ہے تو پھر کسی اور چیز میں بھی نہیں ہے. مہر یاسین صاحب ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کا شرعی حکم کیا ہے؟ ہیئر ٹرانسپلانٹ جو کیا جاتا ہے کہ مصنوعی کے بال جو ہے وہ اپنے کہ جس کے سر پہ بال نہیں ہے یا سر کے کسی حصے پہ بال نہیں ہے تو وہ بال لگواتے ہیں. اس مسئلے کے اندر تفصیل ہے. ایک ہے جانوروں کے بال استعمال کیے جائیں، تو جانوروں کے بال استعمال کیے جائیں تو اس میں حکم یہ ہے کہ صرف خنزیر کے بال جو ہے وہ لگانا جائز نہیں ہے، وہ ناپاک ہیں. اس کے علاوہ جو بال ہیں وہ لگا سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ جانوروں کے بال نہیں لگائے جاتے، انسانوں ہی کے بال لگائے جاتے ہیں. اچھا، اب انسانوں کے بال اگر لگائے جائیں تو اس میں یہ ہے کہ اب وہ بال خواہ اپنے لگائیں یا وہ کسی دوسرے انسان کے لگائیں. ایک جگہ سے اتار کر دوسری جگہ لگانا اس کی اجازت نہیں ہے. بالوں کا اس طرح ہیئر ٹرانسپلانٹ جو ہے یہ جائز نہیں ہے. اسی سے ملتا جلتا سوال اسلامی بہن کا ہے، پوچھ رہی ہیں کہ جو بالوں کا جوڑا بناتے ہیں
تو یہ بنانا جائز ہے اور اس کے ساتھ نماز ہو جائے گی؟ بالوں کا جوڑا دو طرح ہے. ایک تو حقیقی بالوں ہی کا جوڑا ہوتا ہے کہ خواتین جو ہے وہ اپنے ہی بالوں کا جوڑا بناتی. ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ جو مصنوعی دھاگوں کا یا کسی اور چیز کا ملتا ہے وہ بناتی ہیں. دونوں ہی جائز ہیں. خواتین جو ہیں اگر اپنے بالوں کا جوڑا بنائیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, اور اس کے ہوتے ہوئے نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں یہ سوال کیوں پوچھا جاتا ہے؟ عام طور پہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک حدیث مبارک میں ایسی عورتوں پر لعنت کی گئی ہے کہ جو اپنے بالوں کو کوہان کی طرح بنائیں. تو اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عورت اپنے بالوں کا جوڑا بناتی ہے یہ اسی حدیث میں داخل ہے, اسی حدیث کی وعید میں داخل ہے. تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں. عورتوں کے لیے بالوں کا جوڑا بنانا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو حدیث کے اندر وعید بیان کی گئی ہے کہ ایسی عورتوں کے لیے یہ وعید ہے, تو وہ ان عورتوں کے لیے ہے کہ جن کا جوڑا بنانا بے پردگی کے لیے ہے یا معاذ اللہ لوگوں کو غلط مقصد کے لیے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. تو یہ وعید ان کے لیے ہے. فی نفسی ہی بالوں کا جوڑا بنانے کے اندر شرعی اعتبار سے حرج نہیں ہے. سلیمان رضا بھائی ہیں, پوچھ رہے ہیں کہ اگر ٹائم ہو اور تلاوت قرآن کر رہے ہوں تو صرف عربی تلاوت کافی ہوگی یا تفسیر پڑھنا بھی ضروری ہو جائے گی؟ صرف تلاوت قرآن پاک کافی ہے اور بہت کافی ہے. تلاوت قرآن مجید کے اپنے فضائل ہیں. بہت مرتبہ تلاوت قرآن ہی کا دل کر رہا ہوتا ہے اور اسی کو پڑھنا ہوتا ہے. ہر بندے کا ذوق نہیں ہوتا کہ وہ ہر مرتبہ ساتھ میں جو ہے وہ اس کا ترجمہ تفسیر ہی پڑھے. ترجمہ تفسیر ساتھ پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ قرآن پاک سمجھنے کا جو مقصد ہے وہ بھی حل ہو. لیکن خود تلاوت قرآن پاک جو ہے یہ بھی بذات خود ایک بہت بڑی چیز ہے. ائمہ دین, بزرگان دین, اولیاء کرام کے بارے میں جو یہ روایات ملتی ہیں کہ ایک ایک رات میں پورا قرآن پڑھ دیا تو وہ کیا ساتھ میں تفسیر پڑھتے تھے, قرآن مجید ہی پڑھتے تھے. بلکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ جو بندہ ترجمہ تفسیر پڑھ بھی سکتا ہے وہ بھی بعض اوقات صرف تلاوت قرآن ہی کرتا ہے, کیونکہ عربی الفاظ جو اصل قرآن ہیں, جو نازل شدہ قرآن ہے عربی زبان کا بلسان عربی مبین, اس کو پڑھنے میں جو لطف ہے, لطافت ہے, مزہ ہے, روحانیت ہے, وہ عام طور پہ ترجمے تفسیر میں نہیں ہوتی. فہم قرآن ہونا چاہیے اور بالکل ہونا چاہیے, لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ بھیا وہ تلاوت والا کام ہی چیپٹر ہی کلوز کر دیا جائے. میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں کہ میں نے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر ہے میں نے تفسیر قرآن لکھی ہے, لیکن اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ مجھے تلاوت میں دل یہ کر رہا ہوتا ہے کہ ایسے تلاوت کروں کہ سوائے الفاظ قرآنی کے کسی اور طرف اصلاً توجہ ہی نہ جائے. اور بیسیوں مرتبہ اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی اب تفسیر کی ڈیٹیل کیا ہے. پڑھتے جاتے ہیں, اب وہ خود بخود ہی جو سمجھ ہے وہ تو ہے, لیکن ویسے محض الفاظ قرآنیہ اور خدا کا منزل کلام جو ہے اسی کی نیت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اسی کو پڑھتے ہیں اور اسی سے مزہ آتا ہے, اسی سے لطف آتا ہے. احمد بھائی کا سوال ہے, پوچھ رہے ہیں کہ بچے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے تو انہیں کس طرح سمجھایا جائے یا بتایا جائے؟ بچے اگر ایسا سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے تو انہیں بڑے پیار کے ساتھ یہی سمجھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے جو کسی جگہ ہونے سے پاک ہے, کیونکہ جگہ تو بعد میں بنی ہے, جگہ تو مخلوق ہے. خواہ وہ عرش ہے یا فرش ہے, آسمان ہے یا مشرق ہے یا مغرب ہے, یہ سب تو مخلوق ہے. یہ نہیں تھے اور خدا نے ان کو پیدا کیا. تو جب یہ نہیں تھے تب خدا کہاں تھا؟ تو جیسے خدا ان چیزوں کے پیدا کرنے سے پہلے تھا, جہاں تھا نہیں جیسے تھا, ویسا ہی ان کو پیدا کرنے کے بعد ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کسی جگہ میں محدود ہو, لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان چیزوں سے پاک ہے. تو اب اس طرح کے الفاظ میں جس حد تک سمجھا سکتے ہیں سمجھا دیں, اور ورنہ بڑا ایک آسان سا جواب یہ ہے کہ بچوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ بیٹا اس عمر میں ابھی آپ کو اس کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا, جب آپ بڑے ہو جاؤ گے نا اور اس طرح کی چیزیں سمجھنے لگے گو
سمجھنے لگو گے تو پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گا. اور یہ حقیقت ہے کہ ہر شے کا بچے کو اسی عمر میں سمجھ آ جاتی ہے. ورنہ تو آپ خود سمجھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں بچے اگر پوچھ بیٹھے تو کیا جواب دیں گے؟ تو بچوں کو نہیں سمجھ آئے گی اس کی. بچے کی اپنی دنیا، اپنی سوچ، اپنی عقل بڑی محدود سی ہے، تو اس کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی. اب بچے کو آپ سمجھانا شروع کر دیں جمہوریت کیا ہوتی ہے، آمریت کیا ہوتی ہے، ریاست کیا ہوتی ہے، حکومت کیا ہوتی ہے، کابینہ کیا ہوتی ہے، مقننہ کیا ہوتی ہے، بچہ بولے گا کہاں پھنسا دیا مجھے. تو لہذا جیسے بچے کو اور ہزاروں چیزیں ہیں جو بڑے ہونے کے بعد ہی سمجھ آتی ہیں، اسی طرح یہ چیز بھی بچے کو پورا سمجھدار ہونے کے بعد ہی سمجھ آئے گی. علی بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے 7 زمینیں بنائیں، 7 آسمان بنائے، 7 سمندر، 7 بر اعظم، ہفتے میں دن بھی 7 ہیں، اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو 7 کے عدد کے ساتھ خاص ہیں. طواف کے چکر بھی 7 ہیں. تو اس میں کیا حکمت ہے پوشیدہ؟ اس میں جو حکمتیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. ہاں یہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ 7 کی نسبت ہے. جو چیزیں آپ نے گنوائی ہیں یہ بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی کثیر چیزیں ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتاویٰ رضویہ شریف میں ایک فتویٰ ہے، اس میں 7 کے عدد کی اور بہت ساری چیزیں بیان فرمائی. یہ چیزیں بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں بیان فرمائی ہیں. تو لہذا اس میں کچھ ایسے اسرار اور کچھ ایسی پوشیدہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم اس کا ادراک، اس کی سمجھ ہمیں پوری طرح نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو عدد کی تحدید فرمائی ہے اس میں بلا شک و شبہ حکمتیں ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ صرف یہی عدد نہیں ہے، اس کے علاوہ اعداد بھی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ 4 کا عدد ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں بڑی نازل فرمائیں، تو یہ 4 کا عدد بھی ہے. اسی طرح جو ہے نا وہ 4 یار بھی ہیں، تو یہ بھی عدد ہے. اور اس کے علاوہ مزید بھی اعداد نکل آئیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ بہرحال 7 کے عدد کے ساتھ کوئی خاص حکمت ضرور ہے کہ جو بہت ساری جگہوں پر ہمیں یہ عدد نظر آتا ہے. اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ اگر قرآن پاک شہید ہو جائے یا کوئی ایسا کاغذ ہے جس کے اوپر قرآنی حروف لکھے ہوئے تھے، اب وہ اس کی کیفیت حالت ایسی ہے کہ وہ شہید ہونے کے قریب ہے، تو ان چیزوں کا کیا کیا جائے؟ دفنایا جائے؟ کس طرح ان کو محفوظ رکھیں؟ مصحف شریف یعنی کتابی قرآن جس سے ہم تلاوت کرتے ہیں، اگر یہ ایسا ہو جائے کہ اب اس سے تلاوت کرنا ممکن نہ رہے یا مشکل ہو جائے، تو اس کے بارے میں جو سب سے بہتر صورت ہے وہ یہ ہے کہ اسے باقاعدہ کسی پاک جگہ پر دفن کر دیا جائے، اور اسے دفن ایسے ہی کیا جائے کہ جیسے کسی مسلمان میت کو دفن کیا جاتا ہے. یعنی باقاعدہ قبر بنائی جائے، اس میں قرآن پاک رکھا جائے، ایک قرآن یا بہت سارے قرآن پاک، اور اس کو باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے وہ سلیب وغیرہ لگا کر وہ بند کر دیا جائے. یعنی یوں نہیں ہے کہ قرآن پاک رکھا اور مٹی ڈال دی، ایسے نہیں، بلکہ جیسے میت کو دفن کرتے ہیں اور قبر بناتے ہیں اسی طرح لحد بنا دی جائے. ایک صورت تو یہ ہے. اور اگر یہ نہ ہو سکے یا یہ نہ کریں تو پھر دوسرا یہ ہے کہ اسے دریا یا سمندر میں اس انداز میں بہائیں کہ وہ بعد میں بے ادبی کا سبب نہ ہو. جیسے سمندر میں کیا ہوتا ہے کہ سمندر میں جا کے اگر یوں ڈال بھی دیتے ہیں تو لہریں دوبارہ اس کو کنارے پہ لے آتی، اور کنارے پہ جب گندگی جمع ہوتی ہے تو معاذ اللہ جو قرآن پاک کے اوراق ہیں وہ بھی وہاں پر نظر آ رہے ہوتے. تو یہ نہیں. تو سمندر میں اگر اسے جو ہے وہ ٹھنڈا کرنا ہو تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی بوریاں وغیرہ بنا کے اس میں بھاری پتھر رکھ کے اس کو ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ سمندر کی تہ میں بیٹھ جائیں. تو یہ 2 طریقے ہیں جو استعمال کیے جا سکتے ہیں. تیسرا طریقہ جو ہے وہ پھر ایک بہت بڑا سسٹم ہے، وہ ہے ریسائکلنگ کا. ریسائکلنگ یہ ہے کہ ان اوراق کو ریسائکل کیا جائے فیکٹریوں کے اندر، لیکن پھر اس میں پاکی کا خیال کرنا، تقدس کا خیال کرنا، بے ادبی سے بچنا، ان تمام چیزوں کا خیال کیا جائے. چوتھی صورت ہے جلانے کی. جلانے کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے، جلانے کے بارے میں شرعی حکم یہی ہے کہ قرآن پاک اگر ناقابل استعمال ہو جائے کہ پڑھا نہ جا سکے تو اسے جلانے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. یہ سری جو ہے وہ بے ادبی کی صورت ہے. عابد علی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ موت کا مزہ ہر جان نے چکھنا ہے، کیا فرشتوں کو بھی موت آئے گی؟ حدیث قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ ہے وہ یہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ
چکھنے والی ہے، لہٰذا تمام انسانوں کو بھی موت آنی ہے، تمام جانداروں کو بھی موت آنی ہے، جانوروں کو، اور تمام فرشتوں کو بھی موت آنی ہے، تو لہذا فرشتوں کو بھی موت آئے گی۔ احادیث مبارک میں اور صراحت کے ساتھ اس کا بیان موجود ہے، لیکن جو قرآن پاک کی آیت کا اطلاق ہے وہ بھی بہرحال اس کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ فرشتوں کو بھی قیامت کے قریب موت آئے گی۔ عاطف بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تنظیم احمد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دعاؤں کی التجا ہے آپ سے۔ احسان گجر بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے، شادی کو کئی سال گزر گئے، اولاد کی دعا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ صالحہ عطا فرمائے۔ اس کی جو دعا ہے وہ پڑھتے رہنی چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک دعا جو قرآن پاک کے اندر مذکور ہے وہ ہے رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ یہ دعا جو ہے یہ روزانہ پڑھنا اپنا معمول بنا لے۔ اسی طرح ایک دوسری دعا ہے وہ ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ یہ دعا جو ہے یہ بھی اولاد کے حصول کے لیے بڑی اچھی دعا ہے۔ اور اس کے ساتھ تیسرا یہ ہے کہ اس کے حوالے سے تعویذات استعمال کرے، تعویذات عطاریہ اس حوالے سے مل جائیں گے، وہ استعمال کرے، انشاءاللہ عز و جل ان اسباب کو اپنانے سے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ عمر حسان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مرتد کون ہوتا ہے؟ اگر لا علمی اور کم علمی میں جو کفریہ کلمات زبان سے نکل جائیں تو کیا پھر بھی بندہ مرتد ہو جائے گا؟ مرتد وہ ہے کہ جو مسلمان ہوتے ہوئے کفر کا ارتکاب کرے۔ اب اگر یہ کفر جو ہے یہ عند الفقہا ہے تو اسے کافر فقہی کہا جاتا ہے، اور اگر عند المتکلمین ہے کہ جو عقائد کے ماہرین علماء ہیں ان کی متفقہ رائے بھی اس کے بارے میں یہی ہے کہ یہ جملہ بولنے والا پکا کافر ہے، تو یہ اس طرح کا کفریہ جملہ بولنے والا اپنی دیگر شرائط کے ساتھ یہ مرتد قرار پاتا ہے۔ یا یہ ہے، اس سے زیادہ واضح صورت یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہوتے ہوئے دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لے۔ جیسے ایک مسلمان ہے وہ بولے کہ میں اسلام چھوڑتا ہوں معاذ اللہ، اور وہ عیسائی مذہب قبول کر لے یا وہ کوئی اور مذہب قبول، یہ مرتد ہے۔ اسی طرح کو ختم نبوت کا انکار کرے، قادیانی ہو جائے تو بھی مرتد ہو گیا۔ تو بیسیکلی ارتداد کا سیدھا سیدھا معنی یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ضروریات دین کا اعتراف کرتے ہوئے بھی کسی کا کفر قطعی کا ارتکاب کرنا۔ اب اس میں بڑی تفصیل ہوتی ہے، وہ اب چند جملوں میں تو میں عرض نہیں کر سکتا، تو اسے جو ہے وہ مرتد کہا جاتا ہے۔ اس میں کچھ اور ایک دوسرا بھی لفظ تھا اس کے ساتھ کوئی سوال میں، کم علمی اور ہاں کم علمی کی وجہ سے اور یا لا علمی کی وجہ سے اگر کوئی شخص کفریہ جملہ بول دے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ تو دیکھیں اس میں کافی ساری تفصیل ہے۔ ایک بنیادی سی تقسیم میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ایک ہے کفر التزامی جسے کہا جاتا ہے ضروریات دین کا انکار۔ ضروریات دین کا انکار یہ ہے کہ جیسے اللہ ہمارا معبود ہے، اللہ ایک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ 5 نمازیں فرض ہیں، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزے فرض ہیں، یہ اور اس طرح کی اور کافی ساری چیزیں ہیں، جنت کا وجود، جہنم کا وجود، مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کو کلیات و جزیات ہر شے کا علم ہے، کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں۔ ایسے بہت سے عقائد ہیں جنہیں ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ ضروریات دین کا اگر کوئی شخص انکار کرے تو خواہ وہ لا علمی میں انکار کرے، ضروریات دین کا اگر کوئی شخص انکار کرے تو خواہ وہ لا علمی میں انکار کرے، ہم اس کی لا علمی کا اعتبار نہیں کریں گے، لہذا ہم اسے مرتد قرار دیں گے، اسے مرتد سمجھیں گے۔ تو یہ ہے ضروریات دین کا معاملہ۔ اب دوسرے وہ چیزیں ہیں کہ جو ضروریات دین کے علاوہ ہوتی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ کسی شے کا انکار کرتا ہے دین کے قطعی عقائد میں سے، تو عند الاحناف
یعنی کہ احناف کا موقف یہ ہے کہ قطعی شے کا، قطعی ثبوت اور قطعی دلالت کا اگر انکار کرے گا تو فقہا کے اعتبار سے وہ بہرحال کافر ہی قرار پائے گا، اور دوسرے الفاظ میں عند الفقہا وہ مرتد ہوگا۔ تو لہذا لا علمی کا بعض صورتوں میں ایک حد تک اعتبار ہے اور بعض صورتوں میں اس کا اصلاً اعتبار نہیں ہے۔ عاطف شیخ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ اعلیٰ حضرت کا فرمان ہے کہ احمد رضا کا دل کینہ سے پاک ہے؟ ہاں، یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک جگہ فرمایا ہے اور بڑا عاجزی کے ساتھ وہ جملہ فرمایا ہے، اور اس عاجزی کے ساتھ پھر دوسروں کی ترغیب کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے یہ ایک جملہ ارشاد فرمایا یہ ہے کہ فقیر میں صدہ عیوب ہیں، یعنی کہ میرے اندر بہت ساری خامیاں ہوں گی، یہ اعلیٰ حضرت عاجزی کے طور پہ فرما رہے، لیکن الحمدللہ اس فقیر کا دل اللہ تعالیٰ نے حسد اور کینے سے پاک رکھا ہے، تو میرے دل میں حسد و کینہ نہیں۔ پھر آگے مزید فرمایا کہ الحمدللہ جہاں کہیں کسی سنی عالم دین کی تعریف سنی اسے دل سے قبول کیا، بلکہ جو علماء خادم دین ہیں اور جو دین و مسلک کی خدمت کرتے ہیں انہیں القاب دیے اور انہیں بڑے بڑے ناموں سے یاد کیا، اچھے الفاظ میں ان کا تذکرہ کیا، ان کے فضائل کو بیان کیا، تو اس سینیریو کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ غلام فرید بھائی ہیں، سلام کہہ رہے ہیں آپ کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پوچھ رہے ہیں کہ نشے میں دی جانے والی طلاق کا حکم کیا ہے؟ نشے میں دی جانے والی طلاق میں تفصیل ہوتی ہے، جو نشہ خود کیا، اپنی مرضی سے کیا، بغیر کسی جو ہے نا وہ اضطرار کے کیا، اب اس نشے کے اندر جو طلاق دی ہے وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور جو نشہ کسی نے جبراً پلا دیا، مجبور کر کے، یعنی یا تو اضطرار میں پلا دیا یا پکڑ کے اس کے منہ میں نشہ انڈیل دیا اور اس سے نشہ ہوا اور اس حالت میں طلاق دی، تو اس طلاق کا اعتبار نہیں ہے۔ اسحاق بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ محمود احمد نام رکھ سکتے ہیں بچے کا؟ محمود احمد نام رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابو معاویہ ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جس دکان میں تصویر ہو ادھر نماز کس طریقے سے ادا کی جائے گی؟ جس دکان میں تصویر ہو تو اس تصویر کو ڈھانپ دیا جائے، اسے ڈھانپ دیا جائے اور اسے ڈھانپ کر نماز پڑھا جائے۔ تصویر سامنے ہو، دائیں ہو، بائیں ہو، پیچھے ہو، بہر صورت ایسی جگہ نماز پڑھنے سے بچنا چاہیے، اگرچہ اس میں سامنے ہونے میں اور پوری ہونے میں اور قد آدم ہونے میں یا اس کی واضح ہونے کے اعتبار سے مسائل میں فرق آتا ہے، لیکن بہت سارے فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ تصویر آگے پیچھے دائیں بائیں کہیں بھی ہوگی تو اس کا حکم یکساں ہے، تو لہذا ان کا اعتبار کرتے ہوئے اور اختلاف سے نکلتے ہوئے مطلقاً ایسی صورت سے بچا جائے کہ جس کے اندر تصویر جو ہے وہ دائیں بائیں آگے پیچھے آتی ہو۔ البتہ اگر کوئی ایسی صورت ہے کہ مثال کے طور پہ جگہ ہے ہی وہ اور وہی نماز پڑھنی ہے اور اب کوئی اور صورت نہیں ہے کہ وہاں سے ادھر ادھر ہو کے نماز پڑھیں، تو اب پہلے نمبر پر تو یہی ہے کہ اگر تصویر کو ڈھانپ سکتے ہیں تو ڈھانپ دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر اس طرح کوشش کریں کہ تصویر سامنے نہ آئے، بلکہ اس سے اتنا ہٹ جائیں کہ تصویر بالکل ایک سائڈ پہ چلی جائے اور وہ سامنے دیوار قبلہ کی طرف وہ نہ بنے، تو یوں جو ہے وہ تخفیف کی صورت بن جائے گی۔ عامر بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اپنے گھر اور کاروبار کی جگہ پر اونٹ کی ہڈی رکھنا برکت کے لیے، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ اونٹ کی ہڈی برکت کے لیے رکھنا یہ بے معنی ہے۔ ہاں کوئی جادو وغیرہ کے توڑ اور ٹونے کے طور پہ کوئی ہو اور یہ کسی مستند بزرگ سے مروی ہو، کسی ولی اللہ نے بتایا ہو، کسی صالح نے بزرگوں کے معمول کو سامنے رکھ کے کچھ بتایا ہو، تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، ورنہ محض اس طرح ہڈیاں رکھنا جو ہے یہ ایک بے معنی چیز ہے۔ شیخ صاحب ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ حدیث اور رکھنے کے لیے اچھا اس میں یہ عرض کروں گا، اس میں یہ ہے کہ بھی برکت کے لیے رکھنا ہے تو آپ نقش نالے پاک رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین مبارکین کا جو نقش ہے وہ رکھیں، وہ یقینی طور پہ برکت والا ہے،
اور صدہا علماء نے اس کی شان میں قصیدے لکھے، اس کی برکتیں بیان کی، اور لاکھوں لوگوں کا اس کا تجربہ ہے، تو نقش نالے پاک جو ہے وہ برکت کے لیے بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اور یا یہ ہے کہ وہاں تلاوت قرآن کی جائے یا قرآن پاک رکھا جائے، لیکن جب قرآن رکھا جائے تو صرف برکت کے لیے نہ رکھا جائے، تلاوت بھی ساتھ پھر کرنی چاہیے۔ شیخ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں جوانی کی عبادت کی فضیلتیں آئی ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ شرعاً جوانی کی عمر کتنی ہے؟ جوانی کی عمر اسے عربی زبان میں تو شباب کہتے ہیں، اور یہ عمر جو ہے یہ جو 20 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے، تو 20 سے لے کر 40 سال تک کا جو زمانہ ہے یہ شباب کا زمانہ ہے۔ پھر اس کے بعد اور اس سے پہلے کی جو عمر ہے اس کے بارے میں پھر مختلف الفاظ ہیں، یعنی صبی، طفل اور شاب، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ شیخ اور کہول، پھر یہ والے سارے الفاظ آ جاتے ہیں۔ صحیح۔ ایک سوال یہ ہے کہ روز قیامت باپ کے نام سے پکارا جائے گا یا ماں کے؟ روز قیامت مختلف مواقع پر مختلف ناموں سے پکارا جائے گا، کسی جگہ پر باپ کے نام سے، کسی جگہ پر ماں کے نام سے۔ احادیث صحیحہ میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ چنانچہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا کہ تم اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو، کیونکہ انہیں ان کے باپوں کے نام سے، کیونکہ تمہیں تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو باپ کے نام سے پکارنے کا تذکرہ حدیث میں موجود ہے۔ البتہ بعض علماء نے یہ بھی تحریر فرمایا ہے کہ ماں کے نام سے پکارا جانا بھی مروی ہے، اور اس کی تطبیق پھر علماء نے یوں دی ہے کہ بعض مواقع پر ماں کے نام سے پکارا جائے گا اور بعض مواقع پر باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہم نے جو سنا ہے اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔